بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 173واں دن 23 جمادس ثانیہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے صحابہ کی حالت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر مدینہ کے اطراف میں فوراً پھیل گئی۔ یہ خبر صحابہ کرام پر بجلی بن کر گری۔ اس المناک حادثے نے صحابہ کرام کو ہمیشہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے دیدار سے محروم کر دیا۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ حواس کھو بیٹھے اور ان کی عقلیں گم ہو گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ غم کے مارے تلوار نکال کر کہنے لگے، جو کوئی کہے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے تو اس کی گردن اڑا دوں گا۔ مگر ایسے نازک وقت میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عقل و شعور سے کام لیتے ہوئے لوگوں کے سامنے ایک مختصر خطبہ دیا اور کہا، اے لوگو، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو سن لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو بلا شبہ وہ زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہیں آ سکتی۔ پھر سورہ آل عمران کی آیت تلاوت کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی تلاوت سن کر ایسا محسوس ہوا کہ یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے۔ اس کے بعد صحابہ کو کچھ ہوش آیا اور یقین ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا فریضہ رسالت پورا کر کے اپنے رب کے پاس جا چکے ہیں۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ لومڑی کی چالاکی۔ لومڑی ایک جنگلی جانور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسا شعور عطا کیا ہے، یہ اپنا مکان زمین کے اندر بناتی ہے اور اس میں آنے جانے کے لیے 2 راستے بناتی ہے، اور وہ راستے بہت تنگ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ نیچے بھی کوئی نہ کوئی ایسا سوراخ رکھتی ہے جس سے ضرورت پر اپنے آپ کو بچا سکے۔ ایک راستے سے اگر کوئی پکڑنا چاہے تو دوسرے راستے سے بھاگ جاتی ہے، اور اگر دونوں راستوں پر کوئی اس کو گھیر لے تو نیچے کے سوراخ سے اپنا بچاؤ کر لیتی ہے۔ یہ شعور اور سمجھ لومڑی کو کس نے عطا کیا؟ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ مسجد میں داخل ہونے کے لیے پاک ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی حائضہ عورت اور کسی جنوبی یعنی ناپاک آدمی کے لیے مسجد میں داخل ہونے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ فائدہ، مسجد میں داخل ہونے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ اپنے سامنے سے کھانا کھانا۔ حضرت عمرو بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایک دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھایا۔ میں تھالی کے ارد گرد سے کھانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ فائدہ، اگر ایک ساتھ کئی آدمی کھانا کھائیں تو ہر ایک اپنے اپنے سامنے سے کھائے، یہی سنت ہے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ قرآن کی تلاوت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن شریف کی تلاوت کیا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے ساتھی یعنی پڑھنے والے کی شفاعت کرے گا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ جانوروں کو بے مقصد مارنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی چڑیا کو بے فائدہ مارا ہوگا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے فریاد کرے گی کہ اے میرے رب، فلاں نے مجھے بے مقصد مارا تھا اور کسی ضرورت و فائدے کے لیے نہیں مارا تھا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ دنیا کا کوئی بھروسہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دنیا کی مثال اس کپڑے کی سی ہے جس کو شروع سے کاٹ دیا جائے اور آخر میں ایک دھاگے پر لٹکا ہوا رہ جائے تو دھاگا کبھی بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ اسی طرح اس دنیا کا کوئی ٹھکانہ نہیں، کبھی بھی ختم ہو جائے گی۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ قیامت کے دن زمین کا لرزنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب زمین پوری حرکت سے ہلا دی جائے گی اور زمین اپنے بوجھ یعنی مردے اور خزانے باہر نکال دے گی اور انسان کہے گا کہ اس زمین کو کیا ہو گیا ہے، اس دن زمین اپنی باتیں بیان کر دے گی، اس لیے کہ آپ کے رب نے اس کو حکم دیا ہوگا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ سرکہ کے فوائد۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرکہ کیا ہی بہترین سالن ہے۔ فائدہ، سرکے کے بارے میں محدثین حضرات کہتے ہیں کہ یہ تلی کے بڑھنے کو روکتا ہے، جسم میں ورم نہیں ہونے دیتا، کھانے کو ہضم کرتا ہے اور خون کو صاف کرتا ہے اور پھوڑے پھنسیوں کو دور کرتا ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ یہ بات اللہ کے نزدیک بڑی ناراضگی کی ہے کہ تم ایسی باتیں کہو جن پر خود عمل نہ کرو۔